اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا سلام اور درود حضرت ادریس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کے اپنے وجودی اوصاف اور کوالٹیز ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک سفر ہم کوشش کریں گے کہ ان سیشنز کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک معنوی سفر کو انجام دیں، آسمانی سفر کو انجام دیں۔ اور سب سے پہلی بات اور پہلا نقطہ اس معنوی سفر میں، یا یوں کہوں وہ پہلی کوالٹی اور پہلی صفت حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایات کے اندر نقل ہوا ہے، وہ ہے ان کا تقدس، وہ ہے ان کا مقدس ڈائمنشن اور پہلو۔ اب ہم جانتے کہ حضرت ادریس علیہ السلام انبیاء مستخفی میں سے تھے، وہ انبیاء جو کہ خفا کے اندر چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام اگرچہ نقطہ یہ بہت اہم ہے کہ اگرچہ وہ نبوت کی جانب مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبوت سے پہلے ان کا معنوی اسپرچول ڈائمنشن ابھر کے سامنے آ رہا تھا، آشکار ہو رہا تھا۔ لہٰذا ان کا طور طریقہ جو آپ کی خدمت میں چند سیشنز پہلے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چند نفر کے ساتھ، یعنی 7 افراد کے ساتھ اس معنوی اور اسپرچول اور سلوکی سفر کا آغاز کیا۔ خداوند متعال نے انہیں رہنمائی کی کہ تم اس طرح سے عبادات بجا لاؤ، یہ مثلا اذکار پڑھو، ورد پڑھو، اوراد پڑھو، ذکر پڑھو، جس کے نتیجے میں تم معنوی کمالات پر فائز ہوگے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ اس کو میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، روح جمعی سے تعبیر کیا تھا کہ اگر انسان اکیلا اور تنہا معنوی اور روحانی سفر کو انجام دے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کی زیادہ پاور نہیں ہے قدرت کے اعتبار سے، اثر گزاری کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اوپر۔ کب انسان سوسائٹی پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب مل کر سب کے ساتھ اس معنوی اور سلوکی سفر کو انجام دے۔ اس کو کہتے ہیں روح جمعی، جمعی روح، اجتماعی سول، اجتماعی روح، سوسائٹل روح اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد البتہ یہ نبوت سے پہلے حضرت ادریس نے اس عبادی سفر کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت ادریس کے جو ساتھی تھے، ان کے جو اپنے اصحاب تھے، اصحاب خاص تھے، وہ ہمیشہ جماعتی صورت میں مل کر عبادت جب کیا کرتے تھے تو ان عبادتوں کے اندر ایک دعا انجام دیتے، ایک دعا ہمیشہ خدا سے مانگتے تھے، ایک حاجت۔ وہ کیا دعا تھی کہ خدایا ہمارے لیے ایک رہنما بھیج، ہمارے لیے ایک گائیڈ، ایک ہادی کو بھیج۔ تو اس دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے مبعوث کیا۔ حضرت ادریس موجود تھے اس جم کے اندر، اس دعا کے اندر بھی ظاہراً موجود تھے، لیکن اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے نبی کے طور پر مبعوث کیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ کہ اگر معاشرے کے کچھ افراد جمع ہوتے ہوں، ریگولر جمع ہوتے ہوں، اور اس جمع ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر کسی رہنما کے لیے، کسی رہنما کی طلب کرتے ہوں اللہ سے، تو اللہ بہت زیادہ ممکن ہے ان کی یہ حاجت پوری کرے اور ان کے لیے ایک گائیڈ، ایک رہنما فراہم کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر میں اور آپ آج کے زمانے میں کسی رہنما کو طلب کریں، ہم اگر سب مل کر ایک سوسائٹی کے اندر، ایک لوکیلٹی اور کمیونٹی کے جو افراد ہیں، اگر وہ مل کر ہدایت کے طالب ہوں
اور ان کے پاس کوئی رہنما نہ ہو، کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، یہ افراد اگر ہے ریگولیرٹی کے ساتھ مل کر دعا انجام دیں تو یقیناً خدا ان کے لیے کوئی عالم، کوئی اسکالر، کوئی رہنما ضرور بھیجے گا۔ دیکھیں یہ روح جمعی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ایک نقطہ یہاں پر یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر انقطاع از دنیا کا عمل اور دنیا سے لا تعلقی اس قدر شدید تھی، جس کو فلسفیکل اصطلاح میں حالت تجرید کہا جاتا ہے، حالت تنزیہ کہا جاتا ہے۔ اس قدر یہ حالت شدید تھی کہ بعض اولیاء خدا اور علماء اور عرفاء کے بقول کہ حضرت ادریس علیہ السلام اسم التقدیس ان کے اندر متجلی ہو چکا تھا۔ اسم التقدیس یہ اللہ کا اسم ہے، اور میں نے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہر نبی کے اندر کچھ نہ کچھ اسما برجستہ تھے، وہ کوالٹی، خدائی کوالٹی اور صفت ان کے اندر برجستہ تھی۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے اندر جو اسم الہی اس معنوی سفر کے اندر بہت زیادہ آشکار مینیفیسٹیشن کی حالت میں، اس تجلی کی حالت میں برجستہ تھا، وہ اسم القدوس تھا۔ التقدیس وہ میں نے مسٹیک سے کہہ دیا تھا، اسم القدوس، جس کے اندر وہ خدا کی تقدیس کو بہت اعلیٰ درجے پر بیان کرتے تھے، اور یہ حالت ان کے اندر طاری تھی۔ اس معنوی اور روحانی کوالٹی اور حالت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حضرت ادریس کا ملائکہ کے ساتھ حشر و نشر، اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہونے لگا، جس کے نتیجے میں انہوں نے موت کو بھی چکھا، ملک الموت سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ سارے آپ دیکھیں نتائج اس اسم القدوس کے ساتھ حشر و نشر کے نتیجے میں تھا۔ اپنے بدن کے اندر اپنی روح کے اندر اس اسم کو تجلی دینے کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک نقطہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک صفت کے حوالے۔ دوسری صفت وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر احکام روح کا غلبہ احکام بدن کے اوپر تھا۔ دیکھیں بدن کے اپنے احکام ہوتے ہیں، بدن کے کیا احکام ہیں؟ کھانا پینا، سونا، جاگنا، اور مثلا بدن کی نیڈز کو فراہم کرنا، شہوت، یہ سب بدن کے احکام ہیں۔ روح کے کیا احکام ہیں؟ روح کے احکام اسماء الہی کو اپنے اندر متجلی کرنا، عبادت خداوند سبحان کو بجا لانا، روزہ رکھنا، یہ سب روح کے احکام ہیں۔ اللہ کی تقدیس، تحمید، تحلیل کرنا، یہ روح کے احکام ہے۔ حضرت لا تعلقی از دنیا، یہ روح کا حکم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وجود مبارک کے اندر یہ روحانی احکام ان کے بدنی احکام پر غلبہ پا چکے تھے۔ ان کا روحانی نظام، روحی نظام بدنی سٹرکچر اور سسٹم پر غلبہ پا چکا تھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں انہوں نے تیزی سے اس معنوی سفر کو طے کیا۔ اب یہ قاعدہ یہاں پر، وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان، اگر میں اور آپ اپنی زندگی کی جو مادیات ہیں، مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں، مٹیریلسٹک احکام ہیں، یعنی وہی بدنی احکام کو اگر ہم کم کریں تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ ہوگا کہ روحانی احکام کا غلبہ۔ اب عرفاء جیسے آیت اللہ بہجت ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی ہیں، علامہ طباطبائی ہیں، علامہ حسن زادی، جتنے بھی عرفاء ان 1000 سال کے اندر گزرے، آپ دیکھیں وہ دستور العمل کیا دیتے ہیں ان معنوی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے سٹیپ پر اور قدم پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان آئے پرخوری نہ کرے، پرخوری نہ کرے، زیادہ اوور ایٹنگ نہ کرے، 2 زیادہ بات نہ کرے، پر حرف نہ ہو، زیادہ بول چال بات چیت نہ کرے، 3 زیادہ زور زور سے نہ ہنسے، جس کو کہا لگانا کہتے ہیں، یہ کام نہ کرے، ہنسے لیکن آرام سے۔ اسی طرح زیادہ نہ سوئے، اس کے سلیپنگ آور زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پہلے قدم پر، یعنی کم کھانا،
کم کھانے سے مراد یہ نہیں کہ اب کل سے میں اپنی وائف کو کہوں، اپنی کل سے میں مثلا 2 نوالی کھاؤں گا التماس سے دعا، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. انسان پر خوری نہ کرے، اوور ایٹنگ نہ کرے، 1 2 زیادہ باتیں نہ کرے، ایکسٹرا باتیں نہ کرے. 3 یعنی ضرورت کے مطابق بات کرے. 3 مثلا کم ہنسے، زور زور سے نہ ہنسے. ہنسنے کو دین نے منع نہیں کیا، لیکن کہا لگانے سے منع کیا ہے. زور زور سے منہ کھول کے ہنسنا یہ منع ہے دین کے اندر، اس کے غلط روحی اثرات ہیں. اور 4 اپنی نیند زیادہ نہ کرے. اگر 14 گھنٹے سوتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ اوور سلیپنگ ہے. اوور سلیپنگ منع ہے ریلیجن کے اندر. تو عرفا پہلے قدم پر آپ دیکھیں اپنے بدنی احکام کو کم کرنے کے لیے اور روحی احکام کو، روحی نظام کو غلبہ دینے کے لیے سب سے پہلے سٹیپ پر یہ نصیحت اور دستور دیتے ہیں. دوسرے قدم پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا انسان کو اگر پریکٹس کرنی ہے تو وہ یہ چیک کرے کہ میں اگر ڈنر پہ یا لنچ پہ میں کتنے لقمے غذا تناول کرتا ہوں. اگر میں 20 لقمے کھاتا ہوں تو میں 19 لقمے کھاؤں، آج سے 1 لقمہ کم کر دوں. ایسا نہیں کہ آج سے مثلا میں 2 لقمے، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ. یہ ہمیشہ دیکھیں یہاں پر ایک اور قانون ہے، خدا کا بھی یہی قانون ہے، وہ ہے سنت تدریج. انسان تدریجی طور پر آہستہ آہستہ سلو لیول پر آئے اور اپنے روحانی احکام کو غلبہ دے اپنے بدن کے اوپر، تاکہ وہ معنوی سیر کو بجا لا سکے، سفر کو انجام دے سکے. لہٰذا اگر مجھے یہ پتا چلے کہ آج میں مثلا میں روزانہ 20 لقمے غذا کھاتا ہوں تو میں 20 سے 19 لقمے پر آ جاؤں. اگر میں مثلا 12 گھنٹے سوتا ہوں تو 12 سے میں 11 گھنٹے پر آ جاؤں. اور پھر 3 مہینے بعد 4 مہینے تک یہ جب پریکٹس ہو جائے تو 11 سے 10 گھنٹے پر آ جاؤں. تو آپ دیکھیں یہ اسلام کی طاقت ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ انسان کا قدرت ارادہ، انسان کا جو ول پاور ہے وہ بڑھنے لگے گا. اس کے نتیجے میں انسان کے روحانی احکام آہستہ آہستہ بدنی نظام اور احکام پر غلبہ پانا شروع کریں گے. اب یہ ادریس علیہ السلام کا لائف سٹائل تھا کہ جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں ان کا کوئی مکان معین نہیں تھا رہنے کے لیے، ان کا کوئی خاص گھر نہیں تھا. کبھی وہاں ہوتے، کبھی یہاں ہوتے. آسمانوں پہ کبھی سفر کر رہے ہیں، کبھی پہلے آسمان پر ہوتے، کبھی چوتھے آسمان پر، پھر دوبارہ زمین پہ آتے ہیں. دیکھیں یہ لا تعلقی از دنیا کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ایک نقطہ اس کے ذیل میں وہ بیان علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رفعناہ علیہ، اگر میں نے آیت صحیح پڑھی ہے، یعنی یہ جو ادریس علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا آسمانوں کے اندر، یہ متشابہات میں سے ہے. کیا مطلب متشابہات میں سے؟ یعنی ادریس علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی؟ آیا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں آسمانوں میں لے جایا گیا، رفع دیا گیا انہیں، یا ان کے نفس کی واقعاً توفی اور وفات واقع ہوئی اور دیگر افراد کی طرح دنیا سے گئے؟ اب یہ کنفرم نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے متشابہات میں سے ہے. لہذا ایک روایت کے بقول ادریس علیہ السلام 7 آسمانوں میں سے چوتھے آسمان پر اس وقت حکم فرما ہے، حکومت کر رہے ہیں. اب 7 آسمان سے کیا مراد ہے؟ 7 آسمان سے مراد 7 مرتبے، معنوی مرتبے، روحانی اسپرچل مراتب کو ہم 7 آسمان کہتے ہیں. یعنی یہ ولایت کے 7 مرتبے ہیں. اب اس اعتبار سے ایک غیر مشہور روایت جو نقل کی جاتی ہے، البتہ علماء اس روایت کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے لیے جو تائیدات ہیں، قرائن ہیں دیگر روایتوں کے اندر، وہ یہ بات ثابت کرتی کہ یس یہ روایت تقریباً ٹھیک ہے. وہ کیا کہ 7 آسمانوں کے اوپر 7 انبیاء کی حکومت ہے، اور میں نے کہا نہیں 7 معنوی مراتب ہیں. اگر انسان ان 7 انبیاء سے اپنا توسل کرے، توسل کے نتیجے میں ان سے ارتباط قائم کرے، تو یہ کوئی ایک اسپیسیفک نبی جس سے آپ نے یا میں نے توسل اختیار کیا ہے، یہ میری اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اس
آسمانی معنوی مرتبے پر فائز ہو جائیں اور وہ ہمیں بھی ان آسمانوں پر لے جائیں، نہ جسمانی طور پر بلکہ معنوی طور پر، روحانی طور پر، جس طرح عرفاء کے حالات آپ نے سنے ہوئے کچھ حد تک۔ اب وہ کون سے 7 نبی ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں، میں ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام کی حکومت ہے، آسمان دوم پر، سیکنڈ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی حکومت ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون یعنی برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی حکومت ہے۔ یعنی ان انبیاء کی جو روحانیت اور معنویت ہے وہ ان آسمانوں پر حکم فرما ہے، ان آسمانوں پر حکومت کر رہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اس اسپرچول عالم کے اندر، اس معنوی عالم اور حالات کے اندر، یعنی اس یونیورس کے باطن میں اگر جانا چاہتے ہیں، اس میں الباطن کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے کہ اس میں الباطن اللہ ہمارے وجود پر مینیفیسٹ کرے، متجلی ہو، تو ہم ان 7 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے ساتھ ارتباط ایجاد کریں، ان کو سلام کریں، ان کے ساتھ توسل اختیار کریں۔ یہ وہ طریقے ہیں ان معنوی مقامات تک پہنچنے کے لیے جو علماء بیان فرماتے ہیں۔ اب لہٰذا حدیث معراج کے اندر آپ دیکھیں، معروف حدیث معراج کہ اہل سلوک کے لیے بنیادی ترین احادیث میں سے حدیث معراج جو کہ بہت مفصل ہے شمار کیا جاتا ہے، کہ اس حدیث معراج کے اندر خداوند متعال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ مستقیماً خطاب فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کے مختلف چیپٹرز ہیں، فصلیں ہیں، اور ہر فصل کے اندر خدا حضرت محمد کو بیان فرماتا ہے یا احمد یا احمد، اور پھر وہ معنوی سلوکی اسپرچول نکات بیان۔ یہ حدیث البتہ بحار الانوار کے اندر مفصل بیان ہوئی ہے۔ اب حدیث معراج کے اندر جو نبی اکرم کا آسمانی سفر تھا، جنت جہنم سب کا مشاہدہ کیا، ملائکہ کے ساتھ ملاقات کی، انبیاء کے ساتھ ملاقات کی، ان میں سے ایک ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں یہ آیا کہ وہ جاتے ہیں، یعنی چوتھے آسمان پر وارد ہوتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام انٹروڈیوس کراتے ہیں، یعنی حضرت محمد کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ لہٰذا حضرت ادریس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد صالح کے طور پر پکارتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ اب نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ نقطہ یہاں پر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر افضلیت رکھتے ہیں، یہ اس کے اوپر میں مفصل بیان کر چکا ہوں انہی سیشنز کے اندر۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم کا ایکسس نہیں تھا آسمان چاروں پر، نہیں، نبی اکرم چونکہ اس انسان کامل کے ہائیسٹ اور عالی ترین مرتبے پر فائز ہیں باقی انبیاءوں کی نسبت، لہٰذا ان کا احاطہ تمام آسمانوں پر ہے، تمام آسمانوں پر ان کا احاطہ ہے، حتی عرش اور کرسی۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ آیت کتنی مشہور پڑھی جاتی ممبروں پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی نبی اکرم کو تمام آسمانوں پر، عرش اور کرسی پر آپ دیکھیں ان کا ایکسس ہے، ان کا بالآخر ان کا ورود ہے ان تمام امور کے اندر۔ بس اس سیشن کا ہم نتیجہ لیں گے، وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو انبیاء علیہ السلام سے جو ان 7 آسمانوں پر حکومت رکھتے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، خداوند متعال نے ان انبیاء کو در حقیقت موکل بنایا ہے
تاکہ مومنین کو بھی ان مراتب پر فائز کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں، تاکہ مومنین بھی مثلا ان آسمانوں پر سفر کر سکیں، معنوی کمالات طے کر سکیں۔ لہٰذا علماء اہل سلوک، علماء معنویت اور روحانیت ہمیں یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ان انبیاء سے توسل کرنا در حقیقت نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ادریس مثلا ایک آسمان پر حاکم ہے، حضرت یوسف ایک آسمان پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انبیاء سے افضل ہے، لہٰذا ان کا احاطہ ان تمام 7 آسمانوں پر ہے۔ پس اگر میں حضرت یوسف سے یا حضرت ادریس سے یا حضرت ہارون سے یا حضرت موسیٰ یا عیسیٰ یا حضرت آدم علیہ السلام سے توسل کروں تو در حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل اختیار کر رہا ہوں، اور نبی ختمی میری مدد فرمائیں گے یہاں پر، تاکہ ان معنوی کمالات کو طے کر سکوں۔ لہٰذا اہم ترین شرط، یہ آخری بات ہے، اہم ترین شرط ان انبیاء سے متوسل ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی سنخیت ہونی چاہیے اس نبی کے ساتھ، میرے وجود کا کوئی حصہ ملنا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ یار یہ انسان اس سے کتنی شباہت رکھتا ہے، یا معنوی اور روحانی شباہت کی بات ہو رہی ہے کہ میں کتنا شبیہ ہوں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس معنوی کوالٹیز کے اعتبار سے۔ اگر میرے اندر کوئی شباہت معنوی پائی جاتی ہو تب میں اس توسل کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں، تب حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام میری مدد کر سکتے ہیں، مجھ سے ارتباط قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اندر وہ کون سی شباہت ایجاد کی جس کے نتیجے میں حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اندر یہ چاہت ایجاد ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت ادریس کے ساتھ ہم نشین ہو جاؤں۔ وہ کون سی کوالٹی تھی؟ انقطاع از دنیا۔ یہ وہ کوالٹی تھی جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اگر میں اور آپ وہ صفات ایجاد کریں جو ہر نبی کے اندر ہوتی ہے، یا ایک نبی کے اندر اسپیسیفک ہوتی ہے، برجستہ ہوتی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ارتباط قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، حتیٰ ملائکہ کے ساتھ بھی۔ اگر میں اور آپ انقطاع از دنیا کی کوالٹی کو، صفت کو اپنے اندر ایجاد کریں تو ہمارا زیادہ اب رابطہ ہوگا، بیشتر رابطہ ہوگا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ رابطہ اختیار کریں گے۔ لہٰذا دیکھیں یہ وہ سیر و سلوک معنوی ہے جو ہمارے عرفاء نے، یہ ہماری اصل نیڈ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ باتیں، ممکن ہے کوئی مجھے آغا صاحب یہ باتیں آپ کھل کر کیمرہ پہ، بھائی یہ باتیں انسان کی نیڈ ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ باتیں ان کے ساتھ کی جائیں۔ یہ صرف خاص علماء اور عرفاء کے لیے نہیں ہے، البتہ ان کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص دستور العمل ہوتے ہیں جس کا مجھ سے بھی، یعنی مجھے خود ان دستورات کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن یہ وہ عمومی راستہ ہے سعادت کو طے کرنے کے لیے جو ہر عالم اور عارف نے، اہل البیت نے بتایا ہے۔ اگر یہ راستہ، اگر یہ مطالب سیکرٹ مطالب ہوتے تو کیوں اہل البیت اس کو بیان فرماتے ہیں؟ کیوں علماء اور عرفاء یہ بات کرتے کہ یہ جو راستہ میں بتا رہا ہوں کہ انبیاء سے توسل کرنا یہ سب کے لیے، اگر یہ سب کے لیے نہ ہوتا تو یہ مجھ تک بھی نہیں پہنچتا، یہ عمومی کتابوں میں نہ لکھا جاتا۔ لہٰذا خداوند متعال سے تقاضا ہے، خدا سے دعا ہے کہ خدایا بحق کے حضرت ادریس ہمیں وہ سیر و سلوک معنوی طے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سفر معنوی کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔